تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ واتبعوا، اور ان لوگوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جو جنات پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیطانوں نے کفر اختیار کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر اختیار نہ کر، فیتعلمون منہما، پس لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، مرد اور عورت کے درمیان اس کے ذریعے تفریق کرتے تھے، وما هم بضارین به، اور وہ جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے، من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ویتعلمون، اور سیکھتے ہیں، ما یضرهم، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع نہیں دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے بعض کا تعلق اسباب سے ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے سے معرض وجود میں آتی ہیں، مثلا چھری کے ذریعے گلا کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے، سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جاتا ہے، بعض دوائیں مفید ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے، اور زہر کا کھانا یہ موت کا سبب ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزوں کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے، جادو بھی اسی قسم سے ہے، جادو کا تعلق بھی اسباب سے ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسباب سے بالاتر ہوتی ہیں، ظاہری طور پر ان کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہیں، جیسے معجزہ اور کرامت۔ معجزہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ معجزہ یہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، اسی طرح کرامت بھی
ولی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا. اگر ذاتی فعل ہو تو پھر تو جب چاہیں کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسی طرح اگر ذاتی فعل ہے تو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو ید بیضاء اور عصائے مبارک والا معجزہ عطا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینک دو. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی. رات کا وقت تھا مگر وہاں اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی تھی. جب سانپ بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا کہ یہ سانپ ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی موذی چیز سے بچنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور ڈریں نہیں، نہ خوف کریں. خودھا، اس کو پکڑ لیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں بدل دیں گے، یعنی یہ لاٹھی بن جائے گی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل اختیاری ہوتا تو پھر ڈر کر کیوں بھاگتے؟ تو جس طرح یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ذاتی فعل نہیں تھا، اسی طرح ولی کی کرامت بھی ذاتی فعل نہیں ہوتا. چنانچہ تیسرے پارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بچی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کے مکان پر چوبارہ تھا، اس کو جالیاں لگی ہوئی تھی، بڑا ہوادار تھا. یہ اسی چوبارے میں رہتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو تالا لگا کر جاتے، وہ اندر کھیلتی رہتی تھی. اور جب وہ واپس آئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی واپس آتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس تو بے موسم کے پھل رکھے ہوئے، تو ان سے پوچھتے انی لکی ھذا، انا لکی ھذا، یہ تجھے کہاں سے ملے؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرماتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ان کی کرامت تھی، کیونکہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، مگر بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذاتی فعل نہیں تھا. تو معجزے اور کرامت کا جو تعلق ہے یہ اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا، اور جادو کا تعلق اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. اس مقام پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جادو کی 13 اقسام بیان فرمائی، اور وہ تمام کی تمام ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ جادو میں شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے جو کہ غیر اللہ سے استعانت ہے، اور غیر اللہ سے استعانت حاصل کرنا یہ سب حرام ہے. اگر کوئی جائز کام دوسروں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو وہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے مولوی اور پیر جادو کرتے تھے، اور اس کے ذریعے جب کرتب کرتے جادو کے ذریعے تو عوام کو کہتے کہ یہ دیکھو یہ ہماری کرامت ہے. عوام عام طور پر بڑے سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے عوام کے جو ذہن تھے وہ بے حساب بگاڑ دیے تھے. پھر اس جادو کی کڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملاتے تھے کہ یہ ان سے نقل کیا ہے، یہ ان سے نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. حالانکہ وہ تو معصوم پیغمبر تھے، وہ ایسا برا کام کب کر سکتے تھے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی تردید فرمائی ہے. ارشاد ربانی ہے واتبعوا، اور ان لوگوں نے پیروی کی ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جو پڑھتے تھے جنات، علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں سب پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا. وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے. اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے اور جادو کرتے تھے. تو یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی جو جنات پڑھتے تھے اور کفر کرتے تھے.
یہ تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، قرآن کہتا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات اور شیاطین نے کفر اختیار کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو کفر ہے۔ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ سکھایا اور نہ خود سیکھا، یہ چیزیں جنات اور شیاطین سے نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ولی نہیں سمجھ لینا چاہیے، اور اگر عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا ہی ولایت کی دلیل ہے تو پھر دجال تو رئیس الاولیاء ہوگا، کہ اس جیسی عجیب و غریب حرکتیں کون کر سکتا ہے؟ دجال ان لوگوں سے بھی زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرے گا۔ وہ بارش برسنے کا حکم دے گا، بارش برسنے لگ جائے گی، بادل اکٹھے ہوں گے اور بارش برسنی شروع ہو جائے گی۔ وہ زمین پر پاؤں مارے گا، زمین سونا اور چاندی اگل دے گی۔ وہ چیزوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرے گا، اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرے گا، چیزیں اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں گی۔ لہذا کسی بھی انسان سے کسی عجیب و غریب چیز کا ظاہر ہونا یہ اس کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے۔ اگر مومن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو پھر ولی نہیں ہے، اور اگر شریعت کا پابند ہے اور اس کے ہاتھ پر کوئی چیز خلاف عادت ظاہر ہو رہی ہے تو وہ کرامت ہوگی۔ آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل، اور وہ چیز جو دو فرشتوں پر بابل شہر میں اتاری گئی، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت علیہ السلام پر۔ بابل یہ ملک عراق کا بہت بڑا شہر تھا اور اس کی خاصی آبادی تھی، اور بابل شہر میں بھی جادو کا بڑا زور تھا۔ جس طرح آج کل کراچی ٹھگوں سے بھرا پڑا ہے، لوگوں سے فراڈ کر کے پیسے بٹورتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کے فراڈیے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ جادو کرنا اور جادو کرانا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جائز طریقے سے جن میں شرعی قباحت نہ ہو، دم اور تعویذ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے پاس بھی مرد و عورتیں تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں، تعویذ لینے کے بعد عورتیں فیس پوچھتی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی سے نہ کچھ مانگا ہے اور نہ مانگوں گا۔ اگر کوئی اپنی خوشی سے دے جائے تو پھر ہم رد بھی نہیں کرتے۔ تو بڑی حیران ہوتی ہیں کہ فلاں مولوی صاحب تو ہم سے 500 روپیہ مانگتا ہے، وہ فلاں مولوی صاحب تو ہم سے جو ہے وہ 1000 روپیہ مانگتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سبق سکھایا ہے۔ تو الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا۔ یہودیوں کے مولوی اور پیر کرتے تھے اور جادو کر کے اس کو اپنی کرامت کا نام دیتے تھے کہ یہ ہماری کرامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جادو اور کرامت میں فرق بتانے کے لیے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ وہ فرشتے مجمع لگا لیتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی یہ جو تمہارے مولوی اور پیر جو کام کر رہے ہیں یہ جادو ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے تم تو جادو جانتے نہیں ہو، لہٰذا تمہیں کیسے پتہ، تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ یہ کرامت نہیں ہے، جادو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے اور بتا بھی سکتے ہیں، مگر وہ کفر ہے، اس لیے تم جادو نہ سیکھو۔ اگر تم اصرار کرو گے تو ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، مگر ہم آزمائش اور امتحان میں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وما يعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر اختیار نہ کر۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو کچھ چیزیں بتائیں جو منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے ما يفرقون به بین المرء وزوجہ، اس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جادو کا یہ اثر ہے کہ بندے کا گدھا اور گدھے کا بندہ بن جائے، اور ان فرشتوں کے متعلق عجیب قسم کی کہانیاں تفسیروں میں موجود ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
مثال کے طور پر ایک کہانی یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانی خواہشات رکھی، ان فرشتوں کی نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی، یہ اس کے پیچھے لگ گئے، تو اس عورت سے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے درخواست کی۔ اس عورت نے خواہش کی تکمیل کے لیے یہ شرط لگائی کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو، جسے تم پڑھ کر آسمانوں پر چلے جاتے ہو اور پھر وہاں سے واپس آ جاتے ہو۔ فرشتوں نے اس عورت کو اسم اعظم سکھا دیا، تو اس عورت نے کہا کہ یہ میرے ساتھ یہ لڑکا ہے، اس کو قتل کر دو ورنہ یہ راز فاش کر دے گا۔ فرشتوں نے ایسا کرنے سے معذرت کی، تو اس عورت نے کہا اچھا تو چلو یہ شراب کا گھونٹ پی لو، یہ بڑی لذیذ چیز ہے۔ فرشتوں نے شراب پی لی، نشے میں آ کر انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا اور زنا کے مرتکب بھی ہوئے۔ عورت اسم اعظم پڑھ کر اوپر چلی گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی، اور ان کو سزا کے طور پر بابل شہر کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا تاکہ یہ سزا بھگتیں۔ حاشا وکلا، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کہانیاں یہودیوں کی گھڑی ہوئی ہیں اور خرافات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے اور آزمائش کے طور پر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح رشوت خوروں کو پکڑنے کے لیے اینٹی کرپشن والے نوٹوں پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ یہ نوٹ تم بطور رشوت دے دو، جب وہ دے دیتے ہیں تو یہ چھاپہ مار کر ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ رشوت جو دی گئی ہے یہ بدکاروں کو پکڑنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ان کی برائی کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ فرشتے وہ انسان بن گئے تھے اور ان میں انسانی خواہشات پیدا ہو گئی تھیں، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ فرشتوں کی صفت ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ رب تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وما ہم بضارین بہ من احد، اور وہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ ہر چیز میں بھی، چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ دوائیاں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھو آگ کا کام جلانا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے علاوہ میں ڈالا گیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا سکے، کیونکہ جلانے کا نہیں بلکہ آگ کو گلے گلزار ہونے کا حکم اللہ نے دے دیا تھا، ٹھنڈی اور سلامتی ہو جانے والی کا حکم تھا، اسی طرح وہ اسی طرح ہو گئی۔ زہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مارنے کا اثر رکھا ہے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلو پر زہر پھانک لیا، انہیں کچھ بھی نہ ہوا، الٹا ان کا نزلہ زکام ختم ہو گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئے۔ حالانکہ وہ زہر اتنا تیز تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانے کا حکم نہ دیتے تو اس کے ایک ذرے سے آدمی مر جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ، اور سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرے نقصان کے علاوہ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آدمی جادو سیکھنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے، اور کفر سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتی۔ چلو مالی طور پر اگر کچھ نفع حاصل ہو بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کافر بن کر مالی فائدہ حاصل کیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَّنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے کہ اس دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں کافر بن گئے، ایمان ضائع ہو گیا، آخرت برباد ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، یعنی کفر و شرک سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہتر بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ جانتے اور آخرت کے نقصان سے بچتے۔ یہاں پر ایک مسئلہ، یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر سمجھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے عمل کیے جاتے ہیں یہ تمام اعمال جادو کی ایک قسم ہے۔ ان کو جائز سمجھ کر کرنے والا بھی کافر ہے اور کرانے والا بھی کافر ہے، اور اس کے ذریعے سے جو کمائی آتی ہے وہ کمائی بھی حرام ہے، اور یہی حکم ہے فال نکالنے والوں کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے فال نکلوائی فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پس اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
حاصل کیا گیا ہے۔ اسی طرح شریعت کی روح سے وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح نہ کیا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے۔ عموماً عورتیں اس چیز میں زیادہ مبتلا ہیں، آپ کا فرض ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ اللہ پاک ہمیں احکام شرعیہ پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔